بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی ہم نے کل کون سی آیت پڑھی تھی آخر میں؟ ہاں، لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ شاباش۔ تو کچھ نے تو یاد کر، اور کسی نے یاد کیا تھا؟ ترجمہ یاد ہے؟ تو میں اور بڑھا دوں گا، اور ضرور بالضرور مزید بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ تو اس کو کون سمجھائے گا؟ آپ سمجھائیں گے؟ کیوں بھول گئے؟ اچھا، تو کل تو نہیں بھولیں گے؟ کل دوبارہ پوچھوں گا آپ سے اس کو انشاءاللہ۔ کل غیر حاضر تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو ہاں، تو اس سے پھر ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہاں، بڑی سے بڑی اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور چھوٹی نعمت کی مثال کیا ہے؟ ادھر آ جائیں، آپ ادھر میری طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ ہاں، تو چھوٹی نعمت کی مثال کیا دی تھی ہم؟ انگوٹھا، کہ اگر انگوٹھا نہیں ہو تو ہمیں کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اور آج سے ہم ویسے کل باقی سبق کیا تھا؟ تھوڑا سا ریکیپ کر کے آ جائے کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، تاکہ کل کی دہرائی ہو جائے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کرتے ہی ہوں گے اپنے اسکول یونیورسٹی میں، ٹیچر بھی آپ کو کراتے ہی ہوں گے ریکیپ۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے کہ ایک دفعہ دہرائی ہو جائے۔ تو مدینے کا سفر اور معراج کا سفر، اس کے درمیان کیا فرق ہے، ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ روانہ ہوئے تو جہاں جہاں بھی رکتے رہے، کبھی ان کو دودھ کی ضرورت تھی، ام معبد کے خیمے پر رک گئے، اور وہاں سے ایک خیر وہاں پہ نکلی۔ کیا خیر نکلی؟ ام معبد اور ان کے شوہر ابو معبد دونوں مسلمان ہو گئے، یہی ہوا تھا نا؟ اچھا، اور ایک وہاں پہ معجزہ بھی ہوا کہ کس طرح بکری نے دودھ دے دیا۔ پھر آگے گئے تو کسی نے گرفتاری کی کوشش کی، سراقہ بن مالک وہ آیا تھا، تو وہ بھی بالآخر مسلمان ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں ہوئے، لیکن آگے جا کے وہ بھی۔ پھر اور آگے گئے تو بریدہ اسلمی، انہوں نے کوشش کی پکڑنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، تو اس لیے یہ لوگ آ رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے۔ تو اس نے بات سنی تو وہ اور اس کے 70 آدمی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر قباء میں داخلہ ہوا اور مسجد قباء تعمیر کی گئی۔ پھر بنو سالم محلے میں پہنچے، وہاں جمعہ پڑھا اور جمعے کا خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر بار بار تقوی کی تاکید آئی تھی کہ تقوی حاصل کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر رک گئی، اور وہیں پر انہوں نے قیام فرمایا۔ یہاں آ کر ہمارا اب اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ مدنی دور کے 3 مراحل تھے، ٹوٹل 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کی جائے، اور نئے احکامات جو نازل ہو رہے تھے ان کی تعلیم اور تنفیذ کی جائے۔ تو مکے دور میں جو تھے نا، احکامات کم نازل ہوئے تھے۔ مدنی دور میں اصل میں احکامات نازل ہونے شروع ہوئے، حج کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، اسی طرح شراب کی حرمت۔ تو یہ جو احکام نازل ہو رہے تھے ان کو پھر نافذ کرنا، کہ اب کوئی شراب نہیں پیے گا، اس کو نافذ کرنا، اور دعوت و تبلیغ جاری رکھنا۔ پھر یہ کہ اندرونی خطرات بھی تھے مدینہ شریف میں اور بیرونی خطرات بھی تھے، ان کے اوپر بھی بات کریں گے، ان سے کس طرح نمٹنا تھا۔ یہ تھا پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی، یعنی اب مدینے کا جو اگلا دور ہے اس سے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی، کیونکہ مسلمان ایک قوت بن چکے تھے، اور اب کفار سوچتے تھے کہ ان سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار سوچتے تھے کہ مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ کرنا ہے یا ان کو نقصان پہنچانا ہے
اور کفار کا غرور ٹوٹنا شروع ہوا، اور اس کے بعد صلح کا دور شروع ہو گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے وہ لوگ راضی ہونا شروع ہو گئے. یہ تھا دوسرا دور. اور تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. کون سی فتح؟ کون سی فتح حاصل ہوئی تھی؟ بہت مشہور فتح ہے. وہ بھی ہے ہاں، لیکن یہ کہ فتح مکہ. اور اس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اصل میں صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی نا، اس کے بعد مسلمان بہت بڑی تعداد میں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے، اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ بچیوں نے استقبال کیا تھا، ایک ترانہ پڑھا تھا، اور پھر جب مدینہ شریف کے اندر داخل ہو گئے اور سکونت اختیار کر لی، اس کے بعد قباء میں پہلا کام کیا کیا تھا؟ مسجد بنائی تھی. تو اب مدینہ شریف میں بھی مسجد بنانی تھی. تو ہم نے پچھلے ہفتے کافی اس پہ بات کی تھی کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچوں کی زمین خریدی، سہل اور سہیل، جو اپنی مرضی سے وہ زمین دینا چاہتے تھے، یعنی وقف کرنا چاہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں خریدوں گا نہیں، بلکہ فری میں نہیں لوں گا، بلکہ اس کو پیسے دے کر خریدوں گا. اور پھر وہ مسجد خریدی گئی. یہ مسجد جو تھی، یہ جیسے ہماری مسجدیں ہیں کہ وہاں پر صرف لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، یہ مسجد کا مقصد نہیں ہوتا. مسجد کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسجد نبوی کا جو کلچر تھا، اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مسجد سے کیا کیا کام لینے چاہیے. تو مسجد اصل میں مسلمانوں کی سوسائٹی کا مرکز ہوتا ہے، معاشرے کا مرکز ہوتا ہے، جہاں پہ مدرسہ ہوتا ہے اور بچوں کو اور جو بھی نئے مسلمان ہیں تعلیم دی جاتی ہے. اب سوچیں وہاں پر کتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، تو تعلیم کی کتنی ضرورت تھی. اور یقیناً اگر ہم تھوڑا سا تصور کرنے کی کوشش کریں تو مسلمان آتے ہوں گے، اور پھر وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، اب انہیں نماز سیکھنی ہے، اب انہیں قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اب جو دوسرے مسائل سیکھنے ہیں. تو یہ سب مدرسے کے ذریعے یہ کام ہو رہا تھا. پھر دارالفتاء تھا. دارالفتاء کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ مسائل کے جواب دیے جاتے ہیں. کہ فرض کیا کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوئے 10 دن ہو گئے لیکن میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، تو پھر اس کا حل، اس میں پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میری 10 دن کی نماز چلی گئی ہے؟ یا یہ میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہو، جیسے اکثر لوگ نہیں پڑھتے، تو وہ نماز معاف نہیں ہوتی جب تک اس کو پڑھا نہ جائے. قضا تو ہو جاتی ہے لیکن معاف نہیں ہوتی. اس لیے اگر کسی نے فرض کیا کوئی ایسا آدمی تھا جس نے 10 سال تک نماز نہ پڑھی ہو، تو اس کی 10 سال کی نماز اسے پڑھنی ہوگی، چاہے وہ عمر ہو گئی ہو اس کی 60 سال 70 سال، لیکن اس کے اوپر یہ فرض اس کے اوپر سے ہٹے گا نہیں. تو اس طرح دارالفتاء میں مسائل کے جوابات دیے جاتے. اور عدالت کا نظام بھی مسجد کے اندر تھا. کوئی اگر جھگڑا ہو گیا اور آپس میں 2 آدمی اس کو حل نہیں کر پا رہے جھگڑے کو، تو وہ مسجد میں اپنے جھگڑے کو لے کر آتے تھے اور اس کا حل مسجد میں کر لیا جاتا تھا. آج کے عدالتی نظام کی طرح نہیں کہ پیسے بھی خرچ کرو، ٹائم بھی ضائع کرو اور انصاف بھی نہ ملے. یوں نہیں تھا نظام. اچھا، پھر اب یہ ایک اسلامی ریاست بن رہی تھی. تو اسلامی ریاست کی 3 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا صحیح نظام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا صحیح نظام. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. آسان سا جواب ہے، جواب صحیح ہے لیکن مسجد زیادہ صحیح جواب ہے. کہ مسجد ہو جہاں پر لوگ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں. اور پھر دوسرا یہ کہ آپس میں بھی صحیح تعلق کا نظام ہو. ایک تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اور ایک ہمارے آپس میں تعلقات وہ بھی صحیح نظام کے مطابق ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب صحابہ کرام یہ آ گئے، مہاجرین آ گئے، وہاں پہ انصار موجود تھے، تو کس طرح آپس میں تعلق جوڑا تھا؟ بھائی چارہ، بالکل صحیح، شاباش. اس کو عربی میں کہتے ہیں مواخات. تو آپس میں بھائی بنا دیا کہ یہ قریشی یہ مہاجر ہیں اور یہ انصار ہیں. انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو. تو کیونکہ
کیونکہ انصار جو تھے وہ مہاجرین کی مدد کر رہے تھے، اور مہاجرین کے پاس نہ گھر تھا نہ مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ تو جب بھائی چارہ قائم کر دیا تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو اجنبیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس طرح جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور وہ دین اسلام لے کر آئے، اور انہوں نے جہاد کیا، غزوات میں حصہ لیا، اور ہمیں اسلام کے احکام بتائے، یہ سب تو ہمیں معلوم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین سیاستدان تھے اور کتنے بہترین پلانر تھے کہ انہوں نے ابھی مدینہ شریف پہنچے بھی نہیں تھے، اس کی پلاننگ پہلے سے کر چکے تھے کہ وہاں جب ہم پہنچیں گے تو وہ ظاہر کرائسس ہے۔ ابھی بھی دیکھیں نا، ہم پاکستان یا کوئی بھی مسلمان ملک کسی دوسرے مسلمان کے مہاجرین کو لینے سے انکار کر دیتا ہے، جیسے برما روہنگیا کے مسلمان جو تھے ان کو پاکستان نے لینے سے انکار کر دیا، بنگلہ دیش نے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے انہیں لینا پڑا، تو اس لیے کہ بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے ایک ملک کے اوپر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایسی محبتیں پیدا کر دیں اور پہلے سے اس کی پلاننگ کی کہ اگر جب وہاں پہنچیں گے تو کتنی مشکلات ہوں گی، اس کا حل کیا ہے، یہ حل ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، تو آپس میں مواخات یا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان کی محبت ایسی ہونی چاہیے دوسرے مسلمان سے جیسی صحابہ کرام میں تھی کہ انصار نے اپنے مال کے لیے کہہ دیا کہ میرا آدھا مال تم لے لو، اور یہاں تک بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو، اس حد تک ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی جو کہ سب سے امیر صحابی تھے بعد میں، اس وقت تو مال ان کا سارا ختم ہو چکا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی یہ آفر کی گئی کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تمہارے پاس سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو کہ بازار کدھر ہے۔ تو انہوں نے راستہ دکھا دیا، انہوں نے، کیونکہ وہ اچھے تاجر تھے، انہوں نے اپنی تجارت شروع کی، اور دوبارہ سے اتنا مال، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ یہ آج کل جو بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں کہ یہ امیر ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو یہ مواخات دوسرا حصہ تھا، یعنی آپس کے تعلقات بنا دینا، اور تیسرا حصہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام قائم کرنا، کیونکہ اصل تو وہاں پہ مشرکین تھے یا یہود تھے، یہودوں کے قبیلے وہاں پر آباد تھے، تو ان کے ساتھ بھی تو تعلق بنانا پڑے گا نا، ان کے ساتھ دشمنی تو نہیں رکھنی، تو ان کے ساتھ بھی تعلق کس طرح قائم کیا کہ وہاں کیا میثاق مدینہ کے نام سے۔ میثاق مدینہ سنا ہے کبھی؟ اسکول کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ تو میثاق مدینہ یہ تھا کہ ان قبائل کے ساتھ جو کہ غیر مسلم تھے ان سے معاہدہ کیا کہ ہم اپنی عبادت کریں گے، آپ ہماری عبادت میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور آپ اپنی عبادت کریں گے، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ کیا کہ اگر دشمن نے حملہ کیا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ دو تین، اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں لیکن اہم باتیں یہ تھیں، یہ معاہدہ کر لیا۔ تو اب اندرونی خطرات سے، یہ دیکھیں سیاست کتنی، یہ سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تھی کہ اندرونی خطرات سے پہلے ہی، پہنچتے ہی وہاں پر میثاق مدینہ کر کے ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ لیکن بیرونی خطرات بھی موجود تھے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جہاد کی، کہ جہاد کیا تھا اور کس طرح شروع ہوا۔ تو بیرونی خطرات کیا تھے کہ مدینے کے باہر بھی قبائل موجود تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح وہ راستہ جس پر تجارت ہوتی تھی اور مکے سے قافلے شام کو جایا کرتے تھے، وہ راستے سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ تو وہ مدینہ ذرا قریب ہے، مکہ تو ٹھیک ہے، مکہ بھی تھوڑا قریب ہی ہے سمندر کے، لیکن مدینہ بھی اتنا دور نہیں ہے۔ تو وہ راستے محفوظ کرنے ضروری تھے کہ ان راستوں پر جو قبائل آباد ہیں ان سے بھی معاہدے کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح کے معاہدے کہ اگر کوئی کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو تو محفوظ کر لیا، لیکن کون غیر محفوظ ہو گیا؟ مکے والے غیر محفوظ ہو گئے، ان کا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا۔
صحیح ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم محفوظ ہوں اور ہمارے دشمن محفوظ نہ ہوں، اور وہ بھی اسی راستے سے جایا کرتے تھے. تو اس طرح یہ جہاد کے آپ سمجھ لیں کہ کچھ زاویوں سے اس کو کہ جہاد بھی شروع ہو گیا. اچھا، جہاد کہتے کسے ہیں؟ ظلم و جبر کے مقابلے میں اپنی پوری قوت کو استعمال کرنا، اور جان، اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے جس کو قربان کرنا ہوتا ہے؟ مال. ان دونوں کی قربانی کرنا یہ جہاد ہے. کس کے لیے؟ اگر آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح، تو اپنی جان کی قربانی دینا اور اپنے مال کی قربانی دینا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت سارے جہاد کیے تھے. تو ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی تھی؟ کس جنگ میں ہوئی تھی؟ ہاں وہ اتنی جنگوں میں لڑے کہ ان کے جسم پر تلواروں کے نشانات، کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جس پہ تلوار کے نشانات نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت نہیں دی، بلکہ وہ بستر پر ہی ان کا انتقال ہوا. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، تو یہ بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو شہادت دیتا ہے. اچھا، تو اب یہ جہاد کے بھی 3 مرحلے تھے جن میں پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جہاد کی اجازت دی گئی، فرض نہیں کیا گیا بلکہ اجازت دی گئی. تو اجازت جب دی گئی تو سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یعنی جن مسلمانوں سے کفار لڑتے ہیں ان کو جنگ کی اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. تو جو آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس سے لڑنے کی ابھی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے تو آپ کو اجازت ہے. اس سے پہلے مکے میں اجازت تھی؟ نہیں تھی. جو بھی ظلم ہو رہا ہے آپ برداشت کریں، صبر کریں، لیکن اب یہ پہلا سٹیج آ گیا جس میں اجازت مل گئی. پھر دوسرا سٹیج یہ تھا، دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جن مسلمانوں سے کفار لڑتے ہیں ان کو جنگ کی اجازت ہے، کیونکہ یہ تو اجازت والی بات ہے، بلکہ اب دفاعی جہاد کا مرحلہ آ گیا. دفاعی جہاد یعنی اگر کوئی لڑنے آئے تو جہاد فرض کر دیا گیا. اجازت میں اور فرض میں فرق ہوتا ہے نا. اجازت میں یہ کہ اب آپ تلوار اٹھا سکتے ہو، اور فرض یہ کہ اب اٹھانی ضروری ہو گئی ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے تمہارے پاس. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو. وہاں اذنا کہا گیا تھا کہ اجازت ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان سے لڑو، یعنی اب حکم کے درجے میں آ گیا کہ اب تم پر ان سے لڑنا فرض ہو گیا. اور تیسرا مرحلہ اس وقت آیا جب اقدامی جہاد، جس کو کہتے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک. سنا ہے کبھی پری ایمپٹیو اسٹرائک؟ یعنی آپ دشمن پر پہلے حملہ کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ پر حملہ کرے آپ اس پر پہلے حملہ کر دیں. تو جب میں اسکول میں تھا تو ایک مضمون بھی آیا تھا جو میں نے لکھا تھا، اور اس مضمون کا ٹائٹل یہ تھا کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، یعنی کسی پر حملہ کرنا بہترین دفاع ہے. کسی ایسے دشمن پر حملہ کر دینا جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، یہ بہترین دفاع ہے. تو اب یہ حکم ہو گیا، قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ كَافَّةً، اور سب مشرکوں سے لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں. تو یہ تیسرا، یعنی اب پرو ایکٹیولی کرنا ہے، اب کسی کا انتظار نہیں کرنا. یہ 3 مرحلے ہو گئے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مشرکین سے لڑیں گے یا کفار سے لڑیں گے تو کفار کی قسمیں بھی بیان کر دی گئیں، کن سے لڑنا جائز ہے اور کن سے لڑنا جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلی قسم ذمی کی ہے.
ذمی وہ ہوتا ہے، یہ ایک ہمارے اسلام کی ایک اصطلاح ہے. ذمی وہ ہوتا ہے جو کسی اسلامی ریاست کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہو، کوئی یہودی رہتا ہو، کوئی عیسائی رہتا ہو، کوئی ہندو رہتا ہو، جیسے پاکستان میں بھی رہتے ہیں. تو اسلامی ریاست کے اندر کوئی اگر غیر مسلم رہتا ہے تو پھر وہ ذمی کہلائے گا، اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگے گا جو مسلمانوں پہ نہیں لگے گا. ہاں، جزیہ. تو وہ ٹیکس اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کی حفاظت کی جائے، دفاع کیا جائے. اگر اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت لیتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس سے جنگ نہیں کرنی بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور دوسری کافر کی دوسری قسم یہ ہے مستأمن. مستأمن وہ ہوتا ہے جو ویزا لے کر آئے یا جو اجازت لے کر آئے. تو اب اگر کوئی کینیڈا سے پاکستان آتا ہے ویزا لے کر، تو پھر اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ دو تو وہ ہو گئے جن سے جنگ نہیں کرنی. اور تیسرا وہ ہے معاہد. معاہد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، یعنی جس ملک کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر اسپین ہے، تو اسپین کے ساتھ پاکستان کے کیونکہ تعلقات ہیں. کوئی ملک ہے جس کے پاکستان کے ساتھ تعلق نہ ہو؟ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نہیں ہیں. تو وہ اس لیے کہ پاکستان اس کو نہیں مانتا. تو اس کے علاوہ باقی سارے ملک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو ان کے ساتھ تعلقات کا مطلب یہ کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے. اب معاہدہ ہے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے یا ان کے لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. یہ 3 قسمیں ہو گئیں ان لوگوں کی جن کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی. لیکن چوتھی قسم ہے حربی. حربی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہو. تو اب اگر جیسے پاکستان کے ساتھ کوئی ملک جنگ کرتا ہے تو پھر اس کے جو سب سے پہلے اس کے جو فوج ہوگی نا وہ حربی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جنگ کرنا فرض ہو جائے گا. اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. اس میں شرائط یہ ہیں کہ وہاں کے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارا اسلام کا نظام ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کا نظام نہیں ہے، یہ امریکہ کا نظام نہیں ہے. یہ ہمارا اسلام کا نظام ہے کہ اس میں اتنا ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے درختوں کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہاں تک ہم نے آج کا سبق پڑھ لیا، اور اب ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے غزوہ اور سرایہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور تھوڑی سی غزوہ اور سرایہ کی مثالیں دیکھیں گے. کیا فرق ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ سرایہ کیا ہوتی ہے اور غزوہ کیا ہوتی ہے؟ سرایہ بھی جنگ ہوتی ہے. غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں، اور جس میں شامل نہ ہوں وہ سرایہ کہلاتی ہے. تو آج کی حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک. القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف. اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ یا تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. سمجھ لیں مطلب کیا ہوا. کوئی سمجھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پتہ ہے سب کو کہ قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا. قرآن صرف پڑھنے کے لیے؟ قرآن صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے؟ ہاں، اصل تو عمل کرنے کے لیے نا. اصل تو عمل کرنے کے لیے. تو قرآن کو جس نے سامنے رکھا اپنے، یعنی یہ اگر میں یہاں یوں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے ہے قرآن، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کو میں اہمیت دے رہا ہوں قرآن کو، اور اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہوں، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
تو قرآن میرے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے کوشش کی قرآن پر عمل کرنے کی۔ اور دوسرا یہ جو میں نے بتایا کہ قرآن یا تو سامنے یا پیچھے، تو پیچھے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا الٹا ہی ہو جائے گا نا۔ قرآن اگر میرے پیچھے ہے تو یعنی میں نے اس کو پس پشت ڈال دیا، میں نے اس کو اہمیت نہیں دی، میری اہمیت کی چیزیں جو تھیں وہ کچھ اور تھیں، وہ سامنے ہی ہوتی ہیں نا، پیچھے تو نہیں ہوتی۔ پیچھے تو وہ ہوتا ہے جس کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اگر قرآن کو میں نے اہمیت نہیں دی، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو پھر قرآن میرے خلاف گواہی دے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اگر قرآن کو ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے، اوپر رکھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ پیچھے رکھا ہوا ہے، اوپر ہی رکھتے ہیں نا ہم کہیں کافی اونچی جگہ پہ جہاں ہاتھ بھی جانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ کبھی یا تو رمضان میں نکل آتا ہے، یا کوئی ایسی بچے کی پیدائش ہو گئی ہے تو نکل آتا ہے اس میں سے نام دیکھنے کے لیے، یا کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے نیچے سے گزارنے، یا شادی ہو رہی ہے تو دونوں دولہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے۔ ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہیں بھیجا تھا۔ قرآن کو اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج سے ہم کہاں رکھیں گے؟ سامنے رکھیں گے، پیچھے رکھیں گے؟ انشاءاللہ سامنے رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی سوال؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔